عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے، کس طرح کے ایک سسٹم کو، کس طرح کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، کس طرح کے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس نظام سے باغی ہو چکا ہے. دس از ناٹ دا سولوشن کہ آپ اریسٹ کر لیں اگلے بندے کو. یہ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ دیکھ پڑھایا نا خان کو بھی کہا. باچا خان کی مجھے آج جا کے قدر آئی ہے. میں اس وقت باچا خان کو کیونکہ ہم نے مطالعہ پاکستان جو پڑھا تھا اس میں تو باچا خان درست نہیں تھا نا. سیاچین کے بارڈر پہ جا کے بھی رپورٹنگ کرتا رہا، ارشد شریف کی طرح، اس کی طرح محب وطن ہے. اس پہ ہی ان کو آئی ڈی کارڈ دے دیں کہ یار تم جو تیسری نسل ہے وہ پیدا یہاں پر ہوئی، پلی بڑی یہاں پہ، نہ وہ سرکاری جاب کر سکتے، نہ وہ اسکولوں میں جا سکتے. اس پالیسی پہ اعتراض ہم نے کیا. کوئی بھی میں سمجھتا ہوں عمران ریاض خان کا کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس سے دشمن کو فائدہ ہو. ہم نے درست مطالعہ پاکستان تو اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا نا. عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے، کس طرح کے ایک سسٹم کو، کس طرح کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، کس طرح کے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے کہ ایک صحافی کو ایک دفعہ اٹھایا گیا، اتنا زیادہ وقت ان پہ گزارا گیا اور اتنا سخت وقت انہوں نے گزارا، اس کے بعد کل دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں اگر تو عمران ریاض کی حب الوطنی پہ شک ہے تو پھر آپ اٹھا لیں، اگر وہ غدار پاکستان ہے تو پھر آپ اٹھا لیں. ایک بندہ سیاچین کے بارڈر پہ جا کے بھی رپورٹنگ کرتا رہا، ارشد شریف کی طرح، اس کی طرح محب وطن ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس نظام سے باغی ہو چکا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ چور کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ صحافی ہے، صحافی کا حق بنتا ہے وہ اعتراض کرے، وہ سوال کرے. مجھ سے کتنے سخت سوال نہیں ہوئے آج تک. آپ لوگوں کو میں پریس کانفرنس میں فیس کرتا ہوں، ہر قسم کا سوال ہم پہ ہوا، ہر قسم کی تہمت ہم پہ لگی. کیا ہم کبھی ناراض ہو کے گئے؟ کیا ہم نے کبھی کہا کہ دوبارہ نہیں آئیں گے؟ وہی صحافی ہے، صحافی ہیز آل رائٹس کہ وہ آپ سے پوچھے کہ جناب آپ ریاست کے پیسوں پہ پلنے والے چند سیاستدان یا چند سرکاری ملازمین ایسی پالیسیز کیوں بنا رہے ہیں جس سے پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. اگر وہ سوال کرتے اور سوال پوچھنے پہ آپ کو ناگواری ہوتی ہے تو لاجیکل آنسر دیں. دس از ناٹ دا سولوشن کہ آپ اریسٹ کر لیں اگلے بندے کو. یہ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. جتنی بھی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اور اس وقت اگر عمران ریاض خان جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور سیاستدان کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا کوئی گناہ ہوتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایز اے ادارہ تو کبھی بھی اس بات کی فیور نہیں کروں گا، کیونکہ ایک عام فوجی کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. آپ کو جس شخصیت سے اعتراض ہے نام لے کے تنقید کریں. آپ کو جس بندے کی پالیسی سے اعتراض ہے آپ نام لے کے تنقید کریں، اس پالیسی پہ کریں. کیا میں نے آج سے پہلے کبھی تنقید نہیں کی؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اس طرح کے معاملے میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. صرف آپ نے ایک لمیٹیشنز کو دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں جس کے بعد ہندوستان کو فائدہ ہوتا ہے، کون سی ایسی چیزیں جس کے بعد ملک دشمن قوتوں کو فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ لمٹ کراس نہیں ہو رہی تو گو ٹو ایوری لمٹ، گو ٹو ایوری ایکسٹینٹ، اور بتائیں کہ جی آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ خدا نہیں ہیں. آپ کی یہ چیز غلط ہے، آپ کی یہ پالیسی غلط ہے اور اس کو درست کریں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اوپنلی بولنے والی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ڈرائنگ روم میں بولنے والی ہوتی ہیں. ہم نے جہاں پر اوپنلی سمجھا کہ یہ پالیسیز ہیں، اغوان ریلیٹڈ پالیسیز سے میں ایگری نہیں کرتا تھا، میں نے اوپنلی اختلاف کیا. میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اغوانیوں کو واپس بھیجا جائے. میں اس حق میں ہوں کہ جو تیسری نسل ادھر رہ رہی ہے اس کو آئی ڈی کارڈ دو. اب وہ پاکستانی ہو چکی ہے، اب آپ اس میں دوبارہ بغاوت اکسا رہے ہیں. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ بنگالیوں کو آئی ڈی کارڈ دو. میں تو اس کے حق میں ہوں جو بہاری یہاں پر کراچی میں رہ رہے ہیں ان کو آئی ڈی کارڈ دو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ 70 سال نہ صحیح تو کم از کم 40-50 سال سے پاکستان میں، پوری دنیا کا یہ قانون ہوتا ہے، انڈیا اور اسرائیل پوری دنیا کے ہندوؤں اور یہودیوں کو بلا کے اسائلم دے رہے ہیں. ہم اگر پولیٹیکل اسائلم یا ریلیجیس اسائلم نہ صحیح اس بیس پہ ہی ان کو آئی ڈی کارڈ دے دیں کہ یار تم جو تیسری نسل ہے وہ پیدا یہاں پر ہوئی، پلی بڑی یہاں پہ، نہ وہ سرکاری جاب کر سکتے، نہ وہ اسکولوں میں جا سکتے. اس پالیسی پہ اعتراض ہم نے کیا، کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لوگ ڈرتے تھے، جانتے ہوئے کہ غلط ہو رہا ہے لوگ ڈرتے تھے. تو ہم لوگوں نے اعتراض کیا، بٹ وی نو کہ کون سا اعتراض کس موقع پہ کرنا چاہیے اور کون سا اعتراض ایسا ہے جس سے دشمن کو فائدہ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں عمران ریاض خان کا کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس سے دشمن کو فائدہ ہو. وہ کیا لگتا ہے آدمی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے جس طرح ان کو جب گرفتار کر رہے تھے پہلے دفعہ، تو اس سے پہلے ان پہ جتنی بھی ایف آئی آرز ہو رہی تھی تو اس میں تو وہ سب کچھ ایسے وہ لوگ ثابت کروا رہے تھے کہ عمران ریاض خان غدار ہے.
دیکھیں غدار یہاں پر کون نہیں رہا. جو آج نواز شریف وزیر اعظم زبردستی اسے باپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی دور میں وہ بھی غدار تھا، زیادہ پرانا نہیں، 2 سال پہلے. آج جس کو غدار عمران خان کو کہا ہے، کل اسے زبردستی جتوایا بھی گیا تھا. آج آپ دیکھیں شیخ مجیب کو غدار کا، میں سمجھتا ہوں بانیان پاکستان میں سے وہ بنگالی تھے. محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا. ہم نے درست مطالعہ پاکستان تو اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا نا. خان کو بھی کہا. باچا خان کی مجھے آج جا کے قدر آئی ہے. میں اس وقت باچا خان کو کیونکہ ہم نے مطالعہ پاکستان جو پڑھا تھا اس میں تو باچا خان درست نہیں تھا نا. آج مجھے پتہ چلا جب باچا خان کی میں کتابیں پڑھتا ہوں، اور باچا خان صاحب نے، باچا خان بابا نے جو فلسطینیوں سے گلہ کیا تھا کہ تم چند ٹکوں کے عوض اپنی زمینیں بیچ رہے اور کل تم پچھتاؤ گے، آج ان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے. تو وہ ایک حریت کا نام ہوا کرتے تھے، اور اگر انہیں کسی چیز پہ اعتراض تھا تو یہاں کے نظام سے اعتراض تھا. لفظ پاکستان سے کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا. یہاں میں بعد میں آ کے سمجھ ہوئی کہ کون سے بندے غدار کیوں تھے، کیونکہ اس دور کی سامراجی قوتوں کو للکارا کرتے تھے. کون سے لوگ غدار تھے، وہ کیوں تھے کہ وہ انگریزوں کا یا انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کو للکارا کرتے تھے. تو ہر دور میں سامراج کے خلاف کھڑے ہونے والی ہر قوت غدار کہلاتی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آج یہ غدار ہیں، کل پھر ان کو باپ بنایا جائے گا.